جہاں تک اس تقریب سے عید کا تعلق ہے، محترم صدر اعظم جموں کشمیر مسلم کانفرنس سے لے کر رایا صاحب تک سب لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں بھی یہ ثابت سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے بارے میں اور صاحب کتاب کے بارے میں مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ شاہ صاحب میرا خیال ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ ریاست جموں کشمیر کے اس خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں صحابات سے، جو علم و فکر والا، روحانی اور ایک بڑے خاندان کا یہ خانوادہ ہے۔ شاہ صاحب سے جو پہلا تعارف میرا ہوا ان کے مضامین کے سلسلہ میں ہوا، یہ فیصلہ آباد میں ہوا کرتے تھے، تو میں اس وقت ایک ایسے گروپ میں تھا جو اس گروپ کے انچارج تھے۔ انہوں نے مجھے خود کہا کہ یہ بصیر حسین جعفری جو ہیں ان کو خط لکھو کہ یہ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو ان سے ہم بڑا کام لے سکتے ہیں۔ میری مراد قاضی مدرس محمد ابراہیم خان ہے۔ میں نے ان کو فیصلہ آباد کے مقام پر خط لکھا، انہوں نے جواب بھی مجھے دیا، وہ جواب میرے پاس موجود ہے۔ شاہ صاحب یہاں ایک عظیم ادیب ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، وہاں یہ تحریک آزادی کشمیر سے ابتدائی سے وابستہ ہیں، اور ان نے 1947 میں جہاں مجاہد اول سردار محمد عبدالکریم خان نے جہاد کا اعلان کیا تھا، اسی زمانہ میں اسی ہفتے میں ان کے ساتھیوں میں شامل ہو کر ان نے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ ان نے میدان سیاست اور صحافی زندگی بھی بڑے اہم اور بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے گزاری گئی۔ یہ کتاب جہاں سردار عتیق احمد خان صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے لکھی، اسی دن میں نے بھی 2 جلدیں لی۔ ان نے تو ایک لی، میں نے 2 جلدیں لی، اور وہ دونوں کی دونوں جلدیں، ایک تو میں نے اسی وقت ایک وزیر کو دے دی جو اس وقت وزیر ہے، اور ایک راستے میں آ رہا تھا تو اس نے زور سے ایک آدمی نے لے لی اور اس نے کہا کل دوں گا، آج دن تک وہ نہیں آئی کا۔ بات یہ ہے کہ ان نے اس نے مجھے، میں نے اس کو صبح ٹیلیفون کیا کہ تم نے میری اس تقریب کو ضائع کیا، میں کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ان نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا، یہ کہہ دیں کہ جو بھی پڑھتا ہے وہ اپنی ہی داستان سمجھتا ہے۔ تو میں یہ دیکھ کر ان کی یعنی قابلیت اور ان کا یہ لکھنا، مجھے اتنا ان پہ یعنی محبت ہوئی ہے کہ یہ کتاب میں آپ کو نہیں دے سکتا اور آپ کتاب اور لے لیں۔ آپ بات یہ ہے کہ ان نے آپ لکھی، زندہ باد کے نام سے یہ آپ اس نے لکھی ہے۔ جو بھی پڑھتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ ساری داستان میری ہے، یہ سارا بچپن میرا ہے، جس طرح ان نے ہر چیز پر تبصرہ کیا ہے۔ یقین جانیں کہ جو ان نے تبصرہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا میرا ہے، اس لیے کہ میں بھی اسی اعتبار سے ان دنوں سے انہی چیزوں سے گزرا ہوں۔ تو شاہ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان نے تحریک آزادی کشمیر میں عملی طور پر اور علم کے میدان میں ان نے جو مضامین لکھے ہیں اور تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کیا ہے، اور جس طرح ان نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کی ہے علم کے میدان میں، یہ قابل ستائش ہے۔ یہ ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے، کسی کو اختلاف ہو یا اتفاق ہو لیکن تاریخ کا حصہ ہے، بڑے بڑے قدار لوگ پیدا کیے ہیں، یعنی علامہ اقبال سے لے کر پنڈت جواہر لال نہرو تک، یہ سارے ریاست کشمیر کے فرزند ہیں، اور ان نے علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے اور پہلوانی لحاظ سے بھی جو پاکستان بر صغیر میں بڑے پہلوان گزرے ہیں، وہ یعنی کشمیری سے رستم زمان جس کو کہا جاتا ہے گھاما پہلوان۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی فن میں کشمیر کا مسلمان نہیں رہا، اور خصوصاً اس دور میں شاہ صاحب نے جس محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کو علمی میدان میں اجاگر کیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ قوم پر، تحریک پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وقت مختصر ہے،
شاہ صاحب کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں، جس طرح کہ رائے صاحب راجہ محمد یاسین صاحب نے کہا کہ اس کتاب کو کی اشاع زیادہ کرنی چاہیے. میں نے شاہ صاحب کی کتاب کے بارے میں لندن بھی اپنے عزیزوں کو دکھا کہ کتابیں وہاں آگے ہیں تو ان کو لیں. شاہ صاحب یہ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تحریک پر احسان ہے، علم پر احسان ہے، اور یہ ان لوگوں پر احسان ہوگا. آپ نے احسان ہم پر کیا ہے، ہم آپ پر کوئی احسان نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے فضل سے اس کتاب کی اشاعت میں اور اس کتاب وسعت بخشنے میں جو ہماری استطاعت ہے، ہماری وسعت ہے، انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدیق چغتائی صاحب، آپ سب ان سے واقف ہیں، بہت سی دانشورانہ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. صدیق چغتائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خالد الرحمان صاحب، سردار عتیق صاحب، جنرل حیات صاحب، سید بشیر سنجافی، خواتین و حضرات، تعارف کو میرا خالصہ میں کروا دیا. ویسے میرا ذاتی تعلق جو ہے وہ ٹریول پروفیشن سے ہے. میں اسلام آباد میں انڈسٹری کی دوسری. سید بشیر سنجافی صاحب کی جو کتاب ہے، مجھے یہ کتاب میں نے ساری پڑھی ہے. اس کا مسودہ بھی میں نے پڑھا، اور اصلی کتاب آنے کے بعد اس کو بھی الگ سے کیے تک سب تقریباً 10 دن یا 15 دن کے اندر میں نے ساری کتاب دوبارہ پڑھی. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب کتاب جو ہے وہ ان لوگوں میں سے میں ایک ہوں جو پوری طرح سے جسے پڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے سردار عتیق صاحب نے کہا پہلی کتاب انہیں خریدی، میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ جب کتابیں چھپ کے آئیں تو سید بشیر حسین جعفری صاحب کا گھر میرے قریب ہے. مجھے ٹیلی فون کیا کہ کتابیں میں ابھی لاہور سے لے آیا ہوں، اور پہلی کتاب جو ہے اس کے اوپر میں نے اپنے ہاتھ سے نوٹ آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ میں سب سے پہلی کتاب صدیق چغتائی صاحب کو مطالعہ کے لیے پیش کرتا ہوں. لہٰذا وہ کتاب اگلے 5 منٹ میں جا کے میں ان کے گھر سے گیا. تو اس لحاظ سے شاہ صاحب کا اور عتیق صاحب کا اور ہمارا دنوں میں سے میرے پاس تو تحریری ہے، باقی تو تو میرا تعارف تحریر کے حساب سے سید بشیر حسین جعفری صاحب کے ساتھ 1961 سے ہے. جب میں کالج میں پڑھتا تھا مظفر آباد، تو سیارہ جردش میں ان کے کشمیر کے حوالے سے کچھ مضامین شائع ہوئے. وہ مضامین میں نے پڑھے، اور جب میں نے پڑھے تو مجھے یہ علم نہیں تھا کہ لکھنے والا جو ہے اس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. لہٰذا میں نے تحقیقات کی، معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے نہیں ہے بلکہ باغ سے ہے. اب اس سے لے کے میں ان کی تحریریں پڑھتا رہا، ملنے کا مجھے شوق رہا، لیکن کیونکہ لاہور اس کے بعد میں لاہور چلا گیا تعلیم کے لیے، پھر واپس اسلام آباد آ گیا تو بڑے عرصے تک جعفری صاحب سے ملاقات نہ ہو سکی. بالآخر میرا خیال ہے کوئی 1976 یا 77 میں شام ہمدرد میں ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی، جب یہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں اسلام آباد آ چکے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ دن اور یہ دن میرا خیال ہے یہ میرے ان 5 اچھے دوستوں میں سے، اگر 5 کا مطلب میں کروں تجزیہ، ان میں سے ہے کہ ہمارا بہت اٹھنا بیٹھنا آپس میں، ہم 5 میں سے ایک ہیں. البتہ یہ بات ہے جیسے دوستوں نے کہا جعفری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ادیب ہیں، بہت بڑے محقق ہیں اور بڑے عرصے سے لکھ رہے ہیں، لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ پہلے زمانے میں جب یہ جوان تھے ارلی 50s 60s میں، تو یہ صرف اخباروں اور رسالوں میں لکھتے رہے. اس وقت انہوں نے کتاب کیوں نہیں لکھی؟ اگر اس وقت کتاب لکھتے تو شاید اپنی کتاب کو آگے چلانے کے لیے یا زندہ باد کے بعد پائندہ باد اور پائندہ باد کے بعد جو تیسری کتاب ان کا لکھنے کا ارادہ ہے، شاید سیریز جلد از جلد مکمل ہوتی اور کسی مقصد پہ پہنچ جاتی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید دیر سے شائع ہونے سے بہت سے کچھ نقصانات بھی ہوں گے لیکن کچھ فوائد بھی حاصل ہوئے. ان فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میری اور جعفری صاحب کی دوستی ہو گئی، اور اس دوستی کو چونکہ انہوں نے ویسے بھی کسی دوست کو نہیں چھوڑا تو لہٰذا کتاب میں انہوں نے بھی ہمارے لیے چند صفحات جو تھے، 1-2 صفحات جو ہے نا، اس کے اور بہت کچھ لکھ دیا. مجھے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ فائدہ جو راجہ یاسین صاحب ہمارے دوست ہیں ان کو ہوا، کیونکہ یہ 60s کے 70s کے بعد ماشاءاللہ سیاست میں آئے، وزیر بنے اور ممبر اسمبلی بنے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سید بشیر حسین جعفری صاحب کے دوست بنے، اور ان کے بارے میں بھی بہت کچھ انہوں نے اس کتاب میں کہا ہے. اس سے ہٹ کے بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پنچ کی پوری، پنچ ایک ریاست تھی، اسٹیٹ تھی بفور پارٹیشن، ناٹ امیڈیٹلی بفور پارٹیشن بٹ بفور پارٹیشن، کشمیر کا حصہ نہیں تھی بلکہ علیحدہ ریاست تھی. تو انہوں نے پنچ کی ریاست کو اپنی اس کتاب کے اندر پوری طرح اس کی تاریخ کو، اس کے کلچر کو، اس کے ثقافت کو، اس کے لوگوں کو، اور جو بھی کچھ حالات وہاں پہ اس وقت جو ظہور پذیر تھے ان کو سمو دیا ہے. جو چیزیں اب مطلب وہاں نایاب ہو چکی ہیں وہ انہوں نے
ان کا بڑے اچھے انداز میں اس کا تذکرہ اور اس کی تحریر کی ہے. اسی طرح انہوں نے مختلف سکولز کالجز جن میں یہ پڑھے ہیں ان کا بڑا تفصیل نہ صرف کالجز اور سکول کا ذکر کیا ہے بلکہ اپنے اساتذہ کرام کا جو اب اس دنیا سے اکثر لوگ جا چکے ہیں ان کا بڑے اچھے الفاظ میں اور ان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ان کا ذکر کیا ہے. اسی طرح اس کے بعد جب یہ ملازمت میں گئے تو ملازمت میں جہاں انہوں نے پہلی ملازمت اگر جا کے لاہور سے شروع کی ہے تو لاہور سے ہوتے ہوئے پنڈی سے مڑ کے فیصل آباد سے پھر پنڈی, درمیان میں آزاد کشمیر کی تک تو بڑا جو بھی کوشش تھی وہ پوری کی پوری کرتے رہے. اسی طرح جیسے کہ پہلے بھی دوستوں نے کہا کشمیر کی تاریخ کے اوپر جعفری صاحب کی بہت بڑی تحقیق ہے جو انہوں نے ایک تحقیق اس حساب سے بھی کہ جتنے مجاہدین تھے 1947 میں جو 1947 کے بعد 50s اور 60s میں لوگ زندہ تھے ان سے جو نامور لوگ تھے جنہوں نے جہاد آزادی میں کنٹریبیوشن کی تھی ان سب لوگوں سے تقریباً ان میں سے 70% لوگوں سے انہیں ذاتی طور پہ جا کے ملاقات کی اور ان کے ریکارڈ کیے اور اپنے ہاتھ سے ان کو لکھا. اگرچہ وہ کتاب ان کی ابھی تک تحریر میں نہیں آ چکی, اللہ کرے کہ ان کی زندگی میں اگر آ جائے تو وہ ایک قوم کے لیے بڑا سرمایہ ہوگا. اسی طرح انہوں نے اپنی کتاب میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا اپنے دوستوں کا بڑے کھلے دل سے تذکرہ کیا ہے اور اپنے دوستوں کی صرف خوبیوں کا تذکرہ کیا, کسی دوست کی کوئی خامی نہیں کتاب میں لکھی تاکہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو, سب دوستوں کی بہت تعریف کی ہے. اس کے علاوہ شاید ایک فائدہ لیٹ کتاب لکھنے کا یہ بھی ہوا کہ 60s میں انہوں نے انٹرنیشنل سفر نہیں کیے تھے تو 80s اور 90s میں انہوں نے ماشاءاللہ امریکہ, یورپ اور سعودی عرب اور مڈل ایسٹ سارا دیکھا اور اس میں بھی جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو بھی اس میں سمو دیا. تو راجہ یسین صاحب نے جیسے کہا کہ یہ بڑے کیا کہنا چاہیے ننگی تلوار ہے سچ کے بارے میں اور واقعی یہ جو ہے نا بڑے بے باک, لکھنے میں بھی بے باک ہیں, بولنے میں بھی بے باک ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ راجہ یسین صاحب کی یہ حسرت رہی کہ ان کو انہوں نے بہت دفعہ جھاڑا باوجود دوست ہونے کے, لیکن مجھے آج تک کسی وجہ سے نہیں جھاڑا پتا یہ کب پورا ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں تاکہ باقی دوست بھی کچھ کہہ سکیں ہمارے. سردار محمد طاہر میں ذرا کم علم آدمی ہوں اس لیے میں نے کچھ لکھا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہی پڑھوں. میرے اس مضمون کا موضوع ہے بشیر حسین جعفری ہما جوہر سالار ادب. کشمیر جنت نظیر نے ایسے گوہر نایاب پیدا کیے ہیں کہ جن کا نام اور مقام کئی حوالوں سے تاریخ میں امر ہو چکا ہے. حضرت شاہ ہمدان, علامہ اقبال, مولانا انور شاہ کاشمیری, غلام احمد محجود, چراغ حسن حسرت, سعادت منٹو, کرشن چندر اور آغا اشر کاشمیری جیسی کئی نابغہ روزگار ہستیوں کا تعلق کشمیر سے. یہ خطہ ہر شعبہ زندگی میں نامور شخصیات کے حوالے سے نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ اس نے دنیا بھر میں اپنے نابغین کو ایکسپورٹ بھی کیا ہے. بشیر حسین جعفری انہیں خوش وقت افراد میں شامل ہے جن کا خاندان کشمیر میں روحانی اور دینی مدارج میں ایک ممتاز اور معروف مقام رکھتا ہے. ان کے جد اعلیٰ حضرت شاہ منور سچیار رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اب تک کے جانشین حضرات نے تبلیغ و اشاعت اسلام اور تحریک آزادی کشمیر میں بے مثال خدمات انجام دی. خود جعفری صاحب نے 1947 میں ایک نئے مجاہد کی حیثیت سے جاوید کشمیر میں اپیل کر اور موجود تحریک آزادی کے بعد اہم واقعات کے چشم گواہ بھی ہیں. انہوں نے اپنے علم, تجربے, اخلاق اور عملی کردار کے ذریعے پاکستان سمیت دنیا بھر کو مستفید کیا. جب امریکیوں کو اس بات کا علم پڑا تو انہوں نے 1997 میں امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ نے انہیں مین آف دی ایئر کے اعزاز سے ملا. مجھے ان کی سرپرستی, رہنمائی اور شفقت میں قلم کار بنایا. ان کی بصیرت و بصارت نے مجھ جیسے درجنوں افراد کو علم, قلم اور ادب کے قافلے میں شامل کیا. 1978 میں جب جعفری صاحب نے ماہنامہ بصیرت کا اجرا فرمایا تو مختصر عرصہ میں یہ جریدہ ملک میں ہی نہیں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی سب سے مقبول اور حد عزیز کیا جانے لگا. مجھے اس کی مجلس مشاورت کا سب سے نومرد رکن اور معاون ہونے کا اعزاز حاصل ہے. ان کی علمی وسعت کی وجہ سے میری تیسری آنکھ سے میں بصیرت کا ظہور ہوا. بلکہ میں کہوں گا کہ بشیر حسین جعفری نے ہمیں نہ صرف لاہور کی راہ دکھائی بلکہ خوش دلی سے زیادہ راہ بھی مہیا کیا. ان کی تحریروں میں ایسی سیر انگیزی, میٹھی, مدد اور پر اثر چاشنی ہے کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ ان کی قادر القلمی اور ذوق مطالعہ کی گہرائی اور گہرائی کا گلویدہ ہوتا چلا جاتا ہے. دوستیاں پالنا سب سے مشکل فن ہے لیکن یہ ان کا معمول مشغلہ ہے. وہ جس کو ایک بار ملتے ہیں اسے اپنی ضرورت کا نہیں بلکہ
خود کو علم کا اسیر بنا لیتے ہیں۔ زندہ باد کتاب دراصل جعفری صاحب کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔